منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء ذوی احترام طالبان علوم نبویہ قاریان قرآن حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين المرشدين الكاملين وعلى أولياء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہی رب حضرت نے تجھ کو رحمتاً کرم بنایا، بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس لب روز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ شب اسرا کی دولہ پہ دائی جنت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، فرش کے شہنشاہ، عرش کے تاجدار جناب احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکرمدہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام بانداز غلامانہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام ابن الکریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں ان تمامی علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو کافی دیر سے اس محفل پاک کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں استاد الاساتذہ، استاد الحفاظ والقراء، قاری قرآن حکیم مداح خیر الانام حضرت حافظ قاری محمد عظیم صاحب قبلہ عزیزی، استاد دارالعلوم مخدومیہ و خطیب و امام صابری مسجد رضولی شریف، اور ان کے تمام دست و بازو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے اس پاکیزہ محفل کو رچایا بتایا، اس کی عظمتوں، اس کی رفعتوں اور اس کی اہمیت اگر آپ کو جاننی ہے تو ان علماء کرام سے پوچھو، ان کی بارگاہ میں آؤ اور ان سے معلوم کرو کہ حضرت ہمیں دینی محافل کی عظمت اور اس کے تقدس کے بارے میں بتائیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں کوئی کتنوں بڑا نام والا ہو، کتنوں مال و دولت والا ہو، جاہ و حکم والا ہو، کتنوں بڑا حاکم وقت ہو، کتنوں بڑا سرمایہ دار ہو، یہ سب کے سب آئے اور چلے گئے، ان کے نشانات تک موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ دور نہ جائیں، یہی شیخ رضوی کو دیکھ لیں، یہی حضرت شیخ رفیع کو دیکھ لیں، حضرت شیخ سیاح علیہ رحمت و رضوان کو دیکھ لیں۔ ان کے نسل کی، ان کے خاندان کی اولادیں رہے یا نہ رہے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر ان کا نام اور ان کی شخصیت کو اور ان کی شہرت کو اپنے ذمہ کرم پر لے
چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و تمخات کے گوشات پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائے گے کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تیزی کے ساتھ آپ کو اس کلام کی اہمیت اور قائل کے بارے میں بتا دوں۔ آپ ذرا سوچو مسلمانوں، ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ جل شانہ نے دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں کو پیدا کیا، کیسے کیسے مذاہب اور ادیان کے لوگ ہیں، لیکن اللہ نے ہمارا اور آپ کا انتخاب اس مذہب و دین کے لیے کیا جس کے تعلق سے پروردگار عالم خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بلا شبہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ اور یہ مذہب اسلام کی ہی خوبصورتی ہے کہ پوری دنیا میں اپنی حقانیت کا ڈنکا بجاتا ہے، تقابل ادیان کرواتا ہے۔ کوئی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دین کا ہو، جس بھی اسلام کے قانون اور اصول کو چاہے جس زاویے سے چاہے پرکھ لے، الحمدللہ اس کو حق آئے گا۔ وقتی طور پر جو چاہے وہ کہہ لے، جتنا برا دکھانا چاہے دکھا لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق ہو یا لو ولا یولا کی حق ہے ہمیشہ سر کر کے بولتا ہے، وہ کبھی دیر نہیں ہوتا۔ اور یہ تاریخ دنیا کی شروع سے رہی ہے، جب سے حضرت آدم کو اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، تب سے مذہب اسلام یہ رواں دوا ہے۔ اور اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا، کیونکہ مذہب اسلام یہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ مذہب اسلام یہ کیسے پھیلا ہے؟ حق کی بنیاد پہ پھیلا ہے، صداقت کی بنیاد پہ پھیلا ہے، ایمانداری کی بنیاد پہ پھیلا ہے۔ اور اسلام اس بنیاد پہ پھیلا جس نے معاشرے سے برائیوں کو ختم کیا ہے، انسانوں کو انسانیت سے بلائی ہے۔ رشتوں کا پاس و لحاظ ایسا ہونا چاہیے، باپ کا مرتبہ مقام کیا ہے، ماں کی عظمت و شان کیا ہے، بہنوں کے محافظ کون ہوتے ہیں، معاشرے کو اچھا کیسے رکھا جائے، اس کے لیے اسلام نے بھی معاشرے کے خلاف جاتے ہوئے شراب نوشی پر، یہ شراب نوشی پر پابندی لگائی ہے۔ یہ عورتیں، یہ بیٹیاں جن کو ذلیل کیا جاتا تھا، اسلام نے بھی ان کی عظمت و شان، ان کی محبت اور تقدس انسانوں کے سینے میں بٹھایا ہے اور بتایا کہ یہ عورت فقط ہوسرانی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو اگر یہ ماں ہے اس کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے، اگر بیٹی ہے تو تمہارے لیے رحمت ہے، اور اگر بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، اس کی مہربانی تمہارے اوپر لازم ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو اپنے حقوق میں برابری کے ساتھ شامل رکھو اور اس کے حقوق کی ادائیگی کرتے رہو۔ اسلام آج پوری دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ لاکھ بدنام کرنے کی کوششیں کی جائیں، لیکن اسلام وہ خوبصورت پودا ہے کہ جس کو قریب سے پڑھنے اور سمجھنے کے بعد لوگ تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں، ہر برائی کے خلاف۔ آپ مارکیٹ کا حال دیکھ لیں، آج دنیا کیسے کیسے اصول اور قانون بناتی ہے کہ تجارت آپ کرنے جائیں تو آپ کیسے لوگوں کے سامنے سامان بیچیں۔ ہمارے نبی نے وہ دستور بھی ہمیں دیا ہے کہ حرام مال کو تم چھپا کے نہ بیچو، بلکہ اگر تمہیں بیچنا ہے اس کو دکھا کے بیچو اور اس کی قیمت گھٹا لو، سامنے والے کو لینا ہے تو لے، ورنہ اس کو جو ہے اچھا کر کے بظاہر پیش نہ کرو، بلکہ جیسا جو سامان ہے اس اعتبار سے بیچو، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرو، رشوت نہ لو، اور کسی طریقے سے چھل کپٹ یہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر اچھائیوں کی طرف جائیں، ہر وہ خوبی جس کی تلقین، جس کی گائیڈ لائن آج دنیا پیش کرتی ہے، اس سے کہیں خوبصورت نظام ہمارے پیارے آقا کریم نے اللہ کے ذریعہ ہم اور آپ کو عطا کیا ہے۔ مسلمانوں ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم قرآن کو پڑھیں، احادیث رسول کو پڑھیں۔ قسم خدا کی مسلمانوں، ہمارے گھر بھی جنت کے نمونے بن جائیں گے اور معاشرے میں بھی بہار ہی بہار نظر آئے گی۔ آج کی یہ مبارک و مسعود رات
جس میں آپ نے محفل عید میلاد النبی کا انعقاد کیا، یہ ہماری اور آپ کی کم علمی ہے کہ ہم نے اپنی تاریخیں، اپنی قدریں اور اپنی اہمیتیں بھلا دی۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی۔ ابھی مجھ سے پیشتر آپ نے نماز کی اہمیت پہ بہت اچھی گفتگو سماعت کی۔ کسی کو تلخ تھوڑی لگ سکتی ہے لیکن حقائق سے پر خطاب ضرورت بھی ہے۔ لیکن ایک بات اسی میں سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ عزیزم مولانا ارشد رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی سرزنش کی کہ نمازوں میں آتے ہو تمہارے دلوں میں خیالات آتے ہیں۔ ہم نماز میں آنے والوں تو نہیں، جو نہیں آتے ان کو کہتے ہیں کہ بھائیو نماز کے لیے آؤ۔ جو آتے ہیں ان کو طریقہ بتاتا ہوں جو میرے پیارے آقا کریم نے دیا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وسواس و خطرات آتے ہیں، آخر ہم کیا کریں؟ قربان جاؤ نبی رحمت کی تعلیمات پر کہ وہ تمہیں کس طریقے سے جہنم کے کنارے سے گھسیٹ کے جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم مردود ہو گئے، تم لائق اعتبار نہیں ہو، لائق محبت نہیں ہو، بلکہ اللہ کے نبی محبت سے سمجھاتے ہیں کہ اے میرے صحابی اور صحابی کے ذریعہ پوری دنیا کے مسلمان صبح قیامت تک آنے والے مومن بندو یاد رکھنا، جب تم نمازوں کے لیے جاؤ اور تمہارے دل میں وسواس و خطرات پیدا ہو تو وسواس و خطرات کی بنیاد پر، دنیا کے خیال کی بنیاد پر نمازوں کو ترک نہ کرنا، بلکہ اس کے لیے یہ طریقہ آزمانا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو اس سے پہلے ہی بائیں جانب 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تھوک دو۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے وسواس و خطرات میں کمی واقع ہوگی۔ یہ حضرات کا نورانی قافلہ موجود ہے، ماشاءاللہ مولانا حافظ و قاری زاہد رضا صاحب قبلہ ثقافی جو استاد ہیں کلیت البنات گلشن فاطمہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے رضولی شریف کی جامع مسجد کے خطیب و امام، گاہے بگاہے وہ آپ کو نصیحت بھی فرماتے جا رہے ہیں، نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ ان علماء کے پاس آؤ، یہ شب برات ہے آنے والی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ پورا مہینہ ہمارے لیے اتنا متبرک ہے مسلمانوں، اس کی ہر رات ہمارے لیے اتنی قدر و قیمت والی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے فرماتا ہے رجب میرا مہینہ، حضور فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے مرشد اجازت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں، آپ کی خاطر بنائے 2 جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے کہ یا رسول اللہ یہ پوری دنیا آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی کیسی پیشکش ہم اور آپ کو دے رہے ہیں، کیسا آفر دے رہے ہیں، فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی تشریفاً کہ اے میرے امتیوں اگر میرا قرب چاہتے ہو، میری محبت اپنے سینے میں رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ابھی سے، آج ہی سے، اسی ماہ مبارک سے یہ عہد کر لو کہ ہمیں اسوہ رسول کے مطابق زندگی گزارنی ہے، رسول پاک کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں اگر ہم نے اسوہ رسول کو اپنا طریقہ زندگی بنا لیا، قسم خدا کی ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب رہیں گے، کیونکہ ہمارے تمہارے رب نے یہ اعلان فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے، بس شرط اتنی ہے کہ مومن کامل بن کے رہو۔ آپ کو بتا دوں اس محبت رسول اور اس ایمان عظمت و اہمیت کیا ہے مسلمانوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، ایک بہت ہی بڑے عاشق رسول، سچے عاشق رسول کا یہ نام ہے، اور ایسے عاشق رسول کا نام ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے تھے اس جانب سرکار
آپ رخ فرما کے ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوائیں، رحمان کی ہوائیں آئے کھاتی ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ سرکار کا کرم ہے، اور ایک مثال اللہ کے نبی نے ہم گناہگاروں کو عطا کر دیا کہ اے غریبوں، اے گناہگاروں، اگر تمہارے پاس مدینہ آنے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ رہنے والوں نے کیسے فضل و کمال حاصل کیے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات اس کی مثالیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو اگر قریب نہیں آ سکتے ہو، مدینہ طیبہ آنے کی استطاعت نہیں ہے، اللہ کا پیارا حبیب تمہارے اوپر جبر بھی نہیں فرماتا ہے، بلکہ وہ تو اتنے کریم ہے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر میں رہو، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھے بن کے رہو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمتیں کرو، رسول پاک کی محبت سے اپنے سینے کو معمور کرو۔ ان کی شان یہ ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، یہ رسول پاک کی شان ہے۔ تم یہاں سے پکارو وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ رسول پاک ہے حضرت اویس قرنی۔ آپ جانتے ہیں اتنے بڑے عاشق رسول کہ سرکار ان کی طرف رخ کر کے فرماتے تھے کہ مجھے یمن کا ایک علاقہ ہے کرن، جہاں حضرت اویس قرنی رہتے تھے، جس بنیاد پہ ان کو کرنی کہا جاتا ہے۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں ہے، جس کو ہر مکتبہ فکر کا، ہر کلمہ گو جو دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، سب اس تاریخ کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ آپ تو عاشقان خیر الورا، آپ تو نبی کے چاہنے والے ہو، بس تھوڑی بہت ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھو گے کہ کیسے زمانہ ہمارے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، کیسے ہم سے محبت کرتا ہے، کیسے ہمارے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے، ہمارا ماحول کیسے خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت اویس قرنی ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہے، جن کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا بظاہر، لیکن عظمت و شان دیکھو کہ اللہ کے نبی ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیں دعا فرما دے، رب قبولیت کا پروانہ نازل فرما دے، لیکن نہیں اپنے عاشقوں کی شان دکھاتے ہیں، اپنے ماں کے سچے خادم اور سچے بیٹے کی خدمت کا نتیجہ اور ثمرہ دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے اویس سے کہنا میری گناہگار امت کے لیے دعا کرے۔ آپ تاریخ پڑھو مسلمانوں، آپ ان کی تاریخ ملاحظہ کرو۔ حضرت اویس قرنی ہے، اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوئی۔ اسی بنیاد پہ آپ تابعین میں تو ہیں کہ صحابہ کی زیارت کی، لیکن صحابی نہیں، کیونکہ نبی کی زیارت ظاہراً نہیں ہو پائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر، اے علی، جب جانا تو ان سے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اویس قرنی کی تاریخ کیا ہے؟ حضرت اویس قرنی کی والدہ، مسلمانوں غور کرو، جن کے والدین زندہ ہیں وہ شکر رب کرتے ہوئے سنیں اور تحیہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتا کی رضا جو، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی نبی رحمت کی رضا جوئی کیسے ہوگی؟ ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کے فرمودات کو اپنے سینے سے لگاؤ اور دیکھو کہ اللہ کے نبی کیسے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی ہے، ان کی والدہ ہے، آنکھوں سے انہیں دکھائی نہیں دیتا، بہت بوڑھی ہے، اپنی والدہ کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر آپ کہیں سفر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے محبت کا یہ عالم ہے کہ نہ دنیا کی لالچ ہے، نہ مال و متاع کی فکر ہے، بلکہ اپنے جسم پر بعض دفعہ ضروری کپڑوں کے علاوہ کپڑے بھی نہیں رکھتے، ضرورت مندوں کو بانٹ دیا کرتے تھے، اس بنیاد پر لوگ انہیں مجنون اور پاگل کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت اویس قرنی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اپنی والدہ کی خدمت کے لیے وہ کہیں جاتے نہیں تھے۔ اللہ کے پیارے نبی ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مدینہ
طیبہ گئے, اپنی والدہ سے اجازت لی کہ امی جان اپنے محبوب کو اللہ کے حبیب کی زیارت میں کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ اجازت دے تو میں جا کے دیکھ آؤں. آپ کی والدہ نے وقت متعین کر دیا اور کہا جاؤ, لیکن اس وقت پر واپس آ جانا. یہ اللہ کے رسول کا سچا عاشق مدینہ طیبہ پہنچتا ہے, اور مدینہ طیبہ جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے پر پہنچتے ہیں, دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب موجود نہیں ہے. حضرت ویسے کرنی کہتے ہیں, اے ام المومنین, اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ جب اللہ کے حبیب آئے ان سے کہہ دینا کہ ان کا ایک عاشق قرن سے یمن سے آیا تھا, اس کا سلام پیش کر دیجئے گا اور کہہ دیجئے گا کہ مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرما لے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا, اندر سے آواز دی کہ آپ جا کر مسجد نبوی میں دیکھ لیں, ہو سکتا ہے وہاں مل جائے, تھوڑی دیر رکے, ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تشریف لے آئے. متعدد روایتیں اس حوالے سے بیان کی جاتی ہیں. ایک روایت لے کے میں چل رہا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا, حضرت سلمان حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی تلاش کرتے ہیں, لیکن وقت بھی نکلا جا رہا ہے, ماں سے کیا گیا وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو, وہ بھی پیش نظر ہے. آپ چل دیتے ہیں اور اپنے علاقے میں پہنچتے ہیں, اپنی ماں کی خدمت میں پہنچتے ہیں. ادھر معاملہ کیا ہوتا ہے مسلمانوں, دیکھو اللہ کے پیارے نبی کے غیب کی حیثیت بھی پہچانو, ان کی عظمت و شان دیکھو. اللہ کے نبی جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں, ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں, اے عائشہ کیا قرن سے کوئی آیا تھا, اویس نامی کوئی آیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ آئے تھے, لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکات اس کا جواب ام المومنین کی طرف سے دیتے ہیں کہ اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں ضرور. یہ رسول پاک ہے, اپنے عاشق کو اس کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں. اب آپ دیکھو, یہ ماں کی خدمت کے سبب اللہ کے نبی کی زیارت نہ کر پائے, لیکن اللہ کے نبی نے انہیں نظروں سے دور نہ کیا, بلکہ انہیں ایسا قریب کیا کہ جب بھی نبی کے استاد کی بات آتی ہے حضرت ویسے کرنی کا ذکر جمیل ہوتا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا. پتا چلا اگر نبی کی رضا چاہتے ہو, محبت رسول یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو, اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرو, اپنے ائمہ دین کی عزت کرو, اپنے علماء کی عزت کرو, اپنے ماں باپ کی خدمتیں کرو, کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس درجہ سختی کے ساتھ بتایا ہے کہ اللہ جہاں یہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا, وہی ساتھ ہی ساتھ فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں, اس کی جہاں بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہم نے اچھائیاں چھوڑ کے برائیوں کو اپنا لیا. نماز جیسی اہم العبادات جس کے تعلق سے فرمایا گیا روز محشر کی جاں گداز اولی پرشش نماز جس دن میدان محشر کا قیام ہوگا, اس دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہوگی. لیکن یاد رکھیں, قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے. یہ علماء ایمان پر زیادہ توجہ کیوں دلاتے ہیں؟ کوئی اور وجہ نہیں, بلکہ ہمارے سامنے نبی کے فرمودات ہے, صحابہ کا پیارا طریقہ ہے. حضرت عثمان غنی ہے کہ جن کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دو شہزادیاں آئی ہیں, اس بنیاد پر ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. یہی حضرت عثمان غنی ہے. جہنم کا اور قبر کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو قبر کے عذاب پر آپ اتنا روتے کہ آپ کی ریشے مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی. کسی نے پوچھا تھا,
اے عثمان غنی، اے امیر المومنین، آخر وجہ کیا ہے؟ جہنم کے عذاب پر آپ اتنا خائف نہیں ہوتے، لیکن قبر کے عذاب پر آپ اتنا خائف کیوں ہے؟ تو وہ تعلیم امت کی خاطر نبی کی امت کو تعلیم دینے کے لیے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ قبر منازل آخرت میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب رہا تو باقی منزلیں آسان ہوں گی۔ اب قبر میں ہوگا کیا؟ وہ کسی اور سے نہیں بلکہ اس نبی سے پوچھو کہ جن کے تعلق سے اللہ جل شانہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے۔ گویا کہ میں عبداللہ یہ نبی کی شان ہے، جو فرمائے اللہ کا فرمان ہے۔ یہ نبی فرماتے ہیں کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا نہ رب کا، دوسرا سوال ہوگا نہ دینوں کا، تیسرا سوال ہوگا نہ كنت تقول فی حق هذا الرجل۔ وہاں نبی کی پیاری صورت دکھائی جائے گی، قبر میں لہرائیں گے تاحت چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ۔ یہ نبی رحمت ہے کہ جن کی پیاری صورت قبر میں دکھائی جائے گی اور وہاں سوال کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ اگر وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا تو پکار اٹھے گا یا رسول اللہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اب آپ کو تیزی کے ساتھ میں نے قرآن مقدسہ کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس حوالے سے تیزی سے آپ کو کچھ باتیں بتا دوں۔ میں نے یوں ہی اس آیت کو نہیں پڑھا، ورنہ تو قرآن کی شان یہ ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں سے جہاں سے تمہیں آسان لگے پڑھو، لا اکراہ فی الدین، دین اتنا آسان ہے مسلمانوں، اسلام عین فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ یہ اسلام روز بروز ترقی کرتا چلا جاتا ہے، جتنے کیچڑ اچھالنے کی کوششیں کی جاتی ہے، اسلام اسی طریقے سے اور زیادہ کھلتا ہوا اور خود کو پھیلاتا ہوا دنیا میں نظر آتا ہے۔ ہم اپنے اعمال کے سبب کچھ علاقوں میں کچھ جگہوں ستائے پریشان تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن اسلام کو مٹانا یہ آسان نہیں ہے۔ رب کی مرضی جس دین میں شامل ہو، رب کی مرضی کے بغیر اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ اسلام کی حقیقت ہے مسلمانوں۔ میں نے قرآن کی جو آیت کریمہ پڑھی، بہت ساری برائیاں یوں تو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہیں، شیطان طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے ہمارے اور آپ کے ایمان کو لوٹنے۔ آج اہل ایمان سے طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بلائیں بھی انہی کے لیے ہوتی ہیں جو اس کے اہل اس معنی کر کے کہ بلاؤں کے بعد اجر عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اسی قدر اس پر بلائیں آئیں گی، اور کل بروز قیامت جب اللہ جل شانہ اہل بلا کو ان کی بلاؤں پر اجر دے گا، یعنی جس قدر جس نے زیادہ مصیبتیں دنیا میں برداشت کی اور وہ صابر و شاکر رہا، اللہ جب اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا تو جو دنیا میں اہل عافیت تھے رب کی بارگاہ میں آرزویں کریں گے کہ اے کاش ہماری جلدوں کو قینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا، ہم بھی دنیا میں مصیبت و آلام برداشت کیے ہوتے۔ وبشر الصابرین، تو اے مسلمانوں، اے صبر کرنے والوں، اے بلاؤں کو جھیلنے والے مسلمانوں، تمہارے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اس لیے کبھی گھبرانا نہیں، بس یہ دیکھنا کہ تمہارا ایمان مضبوط ہے یا نہیں۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو کوئی اپنے دل میں ملال نہ رکھنا، بلکہ علامہ کفایت علی کافی کی طرح جو مجاہد آزادی ہمارے علماء اہل سنت نے ہمارے وطن عزیز کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اور تاریخوں میں درج بھی ہے الحمدللہ۔ انہی میں سے ایک نام علامہ کفایت علی کافی کا بھی ہے، جنہوں نے رقعے دار پر کھڑے ہو کر آپ ذرا سوچو وہ کون سا جذبہ ہے، سامنے موت ہے لیکن موت کی فکر نہیں ہے بلکہ باتیں کر رہے ہیں اللہ و رسول کی، اور کہہ رہے ہیں جو کہے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، ساتھ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور
जान लिया कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलाश रसूलुल्लाह। तो कसम खोटी मुसलमानों, मोहब्बत रसूल ऐसी दौलत है कि जिसके नसीबे में आए वहाँ जिसको आराम मिल जाए, वहाँ जिसको आसाइशें मिल जाए और हमेशा की जावेदानी जिंदगी में जिसे ऐशो आराम मिल जाए, जन्नत के महल्लात मिल जाए, सुकून अता हो जाए, तो उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं होगा। तभी तो अल्लाह ने फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, कि जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की वो कामयाब व कामरान हुआ। कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता अलिफ लाम मीम, ऐसे हुरूफ ये कारी कुरान बैठे हैं, उस्तादुल असातिज़ा हैं, खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। दुआ करें मौला ताला इनके सेहत व तवानाई में, ज़ुबान व कलम में मज़ीद क़ुव्वत व ताकत अता फरमाए। ये अलिफ लाम मीम है, ये हजरत बैठे हैं उस्तादुल असातिज़ा मौलाना जाहिर साहब है, पूछें आप इनसे, बताएंगे हुरूफ मुक़त्तआत है जिनका माना अल्लाह रसूल के अलावा या अल्लाह रसूल जिनको बाखबर कर दे वही जानता है। कोई लुग़त देख के डिक्शनरी के जरिया इसका हकीकी माना नहीं बता सकता है। अब मेरा सवाल और जवाब भी आपके पेशे नजर है। कुरान वो किताब है, वो अजमत वाली किताब है कि जो पूरी दुनिया के सामने है, और कुरान ने चैलेंज भी पेश किया है कि वला रद्दिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, और दूसरी जगह फरमाता है वलम यजअल लहू इवजन क़य्यिमा। इस कुरान में किसी तरीके से कोई कमी नहीं रखी गई है, ला रैबा फी, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। फिर भी अगर वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तुम शुकुक व शुबहात में मुब्तला हो तो इसके मिस्ल एक छोटी सी सूरत लाके दिखा दो। लेकिन कसम खुदा की मुसलमानों, अपने मजहब की हक़ानियत पर नाज़ा रहो कि दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है, हर चैलेंज को पूरा किया जाता है, लेकिन कुरान की एक छोटी सी सूरत के मिस्ल लाना किसी के बस की बात नहीं। अब सोचें आप, अगर कुरान में किसी तरीके से कोई कमी होती तो आज लोग मजाक न बनाते, लेकिन सोचें ये हुरूफ मुक़त्तआत जिनका मतलब उलमा ये बयान करते हैं इसका माना अल्लाह रसूल और उनके अलावा जिनको अल्लाह रसूल बाखबर करते कोई नहीं जानता। तो जब कोई नहीं जानता, कुरान तो नाज़िल किस लिए हुआ? लितुख़रिजन नास मिन ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि ऐ महबूब इस कुरान के जरिया आप लोगों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाए। अगर हम समझेंगे नहीं, उसके मानी हमें मालूम नहीं होंगे, तो हम कैसे तारीकी से निकल कर रोशनी की तरफ जाएंगे? और दूसरी बात ये कि जिसका मतलब मुखातब न समझे उससे ऐसी गुफ्तगू करना, ये गुफ्तगू करने वाले की कम इल्मी पर महमूल किया जाता है। और अल्लाह की शान से ये है कि वो अहकमुल हाकिमीन है, दुनिया के हकीमों का आलम ये है कि उनके काम हिकमत से खाली नहीं होते, तो अल्लाह का काम हिकमत से खाली कैसे होगा? ये हुरूफ मुक़त्तआत कुरान में होने का क्या मतलब, जिनका बज़ाहिर हम माना नहीं जानते। यूँ तो मानी बयान किया, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि ये इसका यकीनी माना है। सबने कहा ये भी हो सकता है, यकीनी माना किसी ने नहीं बताया। अब मेरा सवाल और जवाब आप समाप्त करें कि अल्लाह जल्ला शानहू ने आखिर क्यों रखा जब हम उसको समझते नहीं? तो रखा इसलिए कि कोई कमबख्त, कोई कमील अपनी लुग़त, अपनी जुबान पर नाज़ा होके कहीं नबी की बराबरी का दावा न कर दे कि कुरान जितना तुम समझते हो उतना हम समझते हैं, और कुरान जितना तुम जानते हो उतना हम जानते हैं। नहीं, कुरान अल्लाह के हबीब पर उतरा है। अल्लाह ने खुद फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखाया। और इसके बाद शान क्या हुई? वअल्लमका मा लम तकुन तालम, कि या रसूल अल्लाह आपको सब कुछ सिखा दिया गया जो आप नहीं जानते थे। पता चला कुरान ही है। अगर अल्लाह रसूल न चाहे तुम एक लफ्ज का माना अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तो जब एक हर्फ का माना तुम अपनी तरफ से अपनी
कैसे कर सकते हो। दूसरे मकासद, कुछ लोग उस जमाने में जो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान कहते थे लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं थे, जब कुरान की तिलावत होती तो वो कहते देखो ये नबी यही हमारी जुबान पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाह की इबादत हो रही। लेकिन जब तिलावत होती अलिफ लाम मीम यासीन अलिफ लाम रा, अब आगे की सूरतें अल्लाह के प्यारे हबीब तिलावत कर जाते, मुसलमानों की नमाज पूरी हो जाती, मुनाफिकीन इसी चक्कर में पड़े रहते कि आखिर अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है, अलिफ लाम रा का मतलब क्या है, इसी में हैरानों परेशान रहते और अहले ईमान सुकून के साथ अपनी नमाजें पूरी कर लिया करते थे। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, आगे अल्लाह ने फरमाया ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं, और जिस बुनियाद पर मैंने खास तौर से अभी बैठे बैठे जहन में आयत आई, मैंने तिलावत कर दिया, तो वो बात ये थी कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो बिन देखे ईमान लाते हैं। अल्लाह के नबी ने कसम खुदा की मुसलमानों हमारी तुम्हारी बड़ी फजीलत, ये करम है आपका का कि वो उन्होंने हमें इतना शरफ और इतनी आला निस्बत और इतनी अजमतें बख्श दी है, वरना कहाँ था मैं इस करम के काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, अल्लाह के नबी ने ये फजीलत बयान कर दी कि कल एक ऐसी जमात भी आएगी कि जो मुझको देख तो नहीं रही होगी लेकिन ख्वाहिश होगी कि या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चलागा या रसूल अल्लाह। जिनकी शान ये होगी कि या रसूल अल्लाह आपके शान में आपको देखकर न जाने कितनों ने गर्दनें कटवा ली है, लेकिन ये गुलाम आपकी मोहब्बत में हर तरह की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार है। ये वो लोग होंगे जो आपको देखेंगे नहीं लेकिन उसके बावजूद आप पर कामिल यकीन रखेंगे। तो मुसलमानों, कामिल यकीन का मतलब ये है कि तालीमात मुस्तफा को पढ़ो, निज़ाम मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगियां बनाओ। कसम खुदा की न तुम्हारा घर खुशहाल होगा बल्कि पूरा मोहल्ला पूरा मुल्क खुशहाल होगा अगर तुम उसवे रसूल के मुताबिक अपनी जिंदगी बना लोगे। आखिरी बात आपको बता के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ कि मुसलमानों, नबी की तालीमात पर अमल पैरा होना यही सच्चे पक्के मोमिन की अलामत और यही सच्चे मोमिन होने की निशानी। तालीमात आप पढ़ो, उन्हीं में से ये भी है कि अपने उलमा की, अपने आइम्मा की कदर करो। ये कारी साहब क़िबला बैठे, एक मिसाल दे के मैं कह रहा हूँ, इनके लिए नहीं कह रहा हूँ, एक मिसाल आपके सामने, बड़ी खूबियों के मालिक हैं। मैं सच कहता हूँ इनके पास जो फनी सलाहियतें हैं दर्स व तदरीस के अलावा अगर उस मैदान में जाते न जाने कितनी दौलत कमा लेते। ये चाहे तो ऐसी दौलत के अंबार लगा ले, लेकिन कुरान की बरकत है, अल्लाह ने इनके सीने में महफूज किया, उसकी अजमत है कि इन्होंने आला हजरत के तर्ज पर ये ऐलान करते हुए नाते नबी जिक्र खुदा को अपने सीने से लगाया कि तरुमत है अहले जुबल रजा करे इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का मेरा दीन पा रहे ना नहीं। और क्यों ना हो, ये कुरान ही बताता है। आप दुनिया में होंगे बड़ी इज्जतों वाले, बड़ी शोहरतों वाले, बड़े सियासी इक़्तिदार वाले, बड़े घराने वाले, आलीशान बिल्डिंग में रहने वाले, लेकिन तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ अगरचे उलमा के ज़र्रात पे लगे हुए गर्द धूल के बराबर भी मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि ज़ाहिरन उसने आलिमों के गुलामों में उनकी सफ़ों में रखा है। दुआ है मौला ताला आलिम बाअमल बनाए। कसम खुदा की मुसलमानों, आलिम बाअमल होने की फजीलत क्या है आप कुरान से पूछो। दुनिया के किसी चाहे जलाल की वो तारीफ नहीं करता है, न दौलत की तारीफ है, न सरवत की तारीफ है, न माल औलाद की तारीफ है। अगर तारीफ है और मुआज़्ज़ज़ बताया है अल्लाह ने किसी को, तो ये उलमा की जमात है जो अपने घरों को छोड़कर तुम्हारी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए दुनियावी ऐसे इशरत को ठोकरें मार के चंद रुपयों के अपना पूरा वक्त गुजार देते हैं और काम से गाने भी सुनते हैं। अल्लाह बदले में फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि ऐ उलमा की जमात, ऐ अइम्मा की जमात, तुम पूरे लोगों में सबसे बेहतरीन हो क्योंकि तुम लोगों की भलाई के लिए निकले हो। आज उसी पेशे
نظر قاری صاحب قبلہ اور ان کے حوالیوں نے، ہمارے آصف بھائی نے اور دیگر لوگوں نے یہ محفل سجائی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایسی پاکیزہ محفلیں منعقد کی۔ ابھی تماشوں کی محفلیں ہوں مجمع عام ہو جاتا، لیکن کوئی ملال نہیں، جتنے آئے قسم خدا کی بہت دلی خوشی ہوئی۔ آپ سکون سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یاد رکھیں ہم نبی کے غلام ہیں۔ غلامی رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو، اور نبی کی پاکیزہ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی برائی سے اپنے کو پاک کر لو۔ یہی جو ہے غلامی رسول کا مطلب ہے، یہی عشق رسول کا مطلب ہے۔ اور وہ عشق کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ اٹھا دے گی، وہ آگ لگائی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ لیکن اے عاشقان نبی نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریبا سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شب برات جو 15ویں کی شب ہوتی ہے، اتنی مبارک و مسعود رات ہے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، تیزی کے ساتھ آپ سماعت کر لیں کہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اپنے حجرے مبارکہ میں ہیں، حضرت عائشہ ہیں، سوتے وقت اللہ کے نبی موجود تھے، لیکن جب تہائی رات میں حضرت عائشہ کی آنکھ کھلتی ہے، ایسی حدیث ہے کہ جس کی صحت کے قائل تمام جو ہے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو بھی دعوی اسلام کرتے ہیں، اللہ کے نبی وہ تہائی رات میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ بستر پر حضرت عائشہ کو فکر ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے شاید کسی دوسری زوجہ کی طرف میلان ہوا ہو اور اللہ کے نبی وہاں چلے گئے ہو، وہ تلاش میں نکلتی ہے، باہر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ مسجد وہ اللہ کے نبی جنت البقیع شریف کی جہاں اللہ کے پیارے صحابہ مدفون ہے، یعنی عام مومنین کی قبریں ہیں، وہ مومنین جو صحابی رسول ہیں ان کی قبریں ہیں، اللہ کے پیارے نبی وہاں کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رب کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ قریب جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی جب فارغ ہوتے ہیں آپ حضرت عائشہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے عائشہ تم نے کیا سوچا کہ میں کہیں اور گیا ہوں؟ اللہ کے پیارے نبی مسکرا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پایا تو فکر ہوئی اس لیے تلاش میں آئی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شعبان المعظم ہے جو میرا مہینہ ہے اور اس کی یہ 15ویں رات ہے، جس رات کو شروع رات سے ہی اللہ روئے زمین کی طرف تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے ہر کوئی تم میں جو مغفرت طلب کرے اسے بخش دو، ہر کوئی جو معافی چاہے اسے معاف کر دو، ہر کوئی جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو اس کی عزت میں 4 چاند لگا دو، ہر کوئی دولت مانگنے والا اسے دولت دے دو، کیونکہ رب کی شان یہ ہے کہ رب کی رحمت بندوں کے بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ ہر کوئی تم میں اولاد مانگنے والا جس کو اولاد کی نعمت سے سرفراز کر دو، قسم خدا کی مسلمانوں اگر ہمارا جذبہ صادق ہو، مانگنے کا طریقہ سچا ہو، آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول سامنے، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔